ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ غرور اور گھمنڈ کو ترک کر دے، اس لیے کہ اس کی اولاد کہلانا کیا چیز ہے؟ بڑی چیز تو یہ ہے کہ تم اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے کہلاؤ۔ اللہ اللہ، اہل محبت وہاں نظر آتے ہیں جہاں اہل نسب نظر نہیں آتے۔ کون جانتا ہے اللہ اکبر سیدنا بلال حبشی کا خاندانی پس منظر، لیکن عشق کا لباس کیا پہنا ہے کہ بلال کعبے کی چھت کے اوپر نظر آ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو یاد رکھیے اللہ اکبر، تو گناہ کبیرہ سے جو بچے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ اکبر، تو عرض یہ کر رہا تھا، آج انسان سوچتا ہے میرا باپ یہ، میرا دادا یہ، لیکن قرآن جب آپ اٹھا کر کے پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اللہ نے جن قوموں پر عذاب نازل فرمایا ان میں اکثریت بنی اسرائیل کی ہے۔ یہ بہت خاص بات ہے، بنی اسرائیل کی اکثریت ہے۔ اور بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا۔ اور بنی اسرائیل کون؟ مطلب اولاد یعقوب، آل یعقوب۔ آپ پورا قرآن اٹھا کر دیکھیں، جن کے چہروں کو سور اور بندر بنایا گیا وہ آل پیمبر کہلاتے ہیں۔ کتنے حیرت کی بات ہے، آپ غور فرمائیں۔ لوگ گناہ کیا سوچ کر کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہے وہ معاف کر دے گا، اللہ کریم ہے وہ بخش دے گا، اللہ رحمان و رحیم ہے وہ مغفرت فرما دے گا۔ یقیناً اللہ کریم ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، لیکن وہ قہار و جبار بھی تو ہے۔ قرآن بنی اسرائیل کا قصہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کی صورتوں کو سور اور بندر کی طرح کر دیا۔ کون تھے وہ؟ پیغمبروں کی اولاد میں سے تھے۔ اب جب پیغمبروں کی اولاد میں سے کوئی گناہ کرے اور ان کے چہرے تبدیل کر دیے جائیں، اور کس بنیاد پر؟ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو قرآن بتائے گا کہ بظاہر آج کل کے لوگوں کے لیے تو بہت چھوٹی سی بات نظر آتی ہے، جس بنیاد پہ ان کے چہرے اللہ نے سور اور بندر کی طرح کیے تھے۔ آئیے میں قرآن مقدس کی تفسیر خزائن العرفان سے آپ کے سامنے یہ بات پیش کرتا ہوں۔ اس کو اور بھی تفاسیر میں سمجھتا ہوں کہ کسی مکتبہ فکر نے اس سے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ تفسیر سب کی جو ہے وہ کم و بیش الفاظ کے اختلاف کے ساتھ اس پہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں سب اس کی تائید کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلیں گے، اگر وقت میں گنجائش رہی، کہ ہم کہاں ہیں اور اولاد پیغمبر کے کس گناہ پر اللہ نے ان کو سور اور بندر کی شکل دی۔ پہلے یہ واضح کر دوں کہ دنیا میں جو بندر اور سور ہے یہ ان لوگوں کی نسل نہیں ہے، یہ ایک الگ ہے، یہ جانور ہے۔ کیونکہ اللہ نے جن کے بھی چہرے بدلے، چہرے تبدیل کیے، ان کو اللہ نے پھر 3 دن سے زیادہ کی مہلت نہیں دی، وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے اور وہ ہلاک کر دیے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی کا دور تھا، وہ دور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا دور تھا۔ داؤد علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل جو ہے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پاتے ہیں، پھر مختلف انبیاء کو، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے، اس لیے ان کی داستان بڑی طویل ہے۔ اور یہاں تک فرمایا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واعظ و نصیحت کرتے وقت بنی اسرائیل کے واقعات جو ہے وہ بیان کیے جائیں کہ اس میں عبرت بہت ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ان کے بہت واقعات بیان کیے۔ اس میں سے ایک واقعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن شکار کرنے والی قوم کا تذکرہ قرآن میں فرمایا۔ وہ کیا چیز ہے؟ چونکہ بنی اسرائیل سنیچر کے دن کو احترام کا دن سمجھتے تھے، ان کے نزدیک ہفتے کا دن، سنیچر کا دن احترام کا دن تھا، تعظیم کا دن تھا۔ تو اللہ جب کسی قوم سے امتحان لیتا ہے
تو کوئی چیز اس پہ پابندی لگاتا ہے، منع کرتا ہے، اللہ آزماتا ہے، بلکہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی آزمائش کے لیے ہے۔ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور ہر امتحان کے بعد کوئی نہ کوئی ڈگری ملتی ہے۔ اگر کامیاب ہو تو انسان کو ڈگری ملتی ہے، بس یہ دنیا کے امتحان گاہ میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ ہمیں جنت کی ڈگری عطا کر دی جائے گی۔ تو سنیچر کے دن اللہ نے شکار کرنے سے منع کیا، اور سنیچر کے دن جب شکار کرنے سے منع کیا، یہ بھی اللہ کی شان ہے، سنیچر کو شکار کرنے سے منع کیا۔ وہ مچھیرے لوگ تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے رہتے تھے، تو انہوں نے کیا دیکھا، ایک ہفتہ 2 ہفتہ وہ رکے، لیکن جب سنیچر کے دن جو دن آتا تو اس دن مچھلیاں پانی کی سطح پر تیرتی۔ اللہ کا امتحان تھا، جس چیز کو اللہ منع کرتا ہے پھر بندے کا امتحان لیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نہیں دیکھتے کہ انسان جو ہے وہ سال بھر جو ہے وہ اس کی طبیعت شربت کی طرف توجہ نہیں جاتی جبکہ وہ اس کا روزہ نہیں ہو، لیکن روزے کا جب آخری وقت آ جائے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے شربت اس کی جان سے زیادہ عزیز ہو گیا ہے اور منہ میں پانی آنے لگتا ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے انسان کی۔ تو اللہ رب العزت نے سنیچر کے دن شکار سے منع کیا، اور اسی دن پانی پر مچھلیاں تیرتی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے جو ہے اس میں ایک ہیلا نکالا، ہیلا یعنی کہ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں آپ سمجھنے سمجھانے کے لیے، ہیلا نکالنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے اپنی ناقص عقل کے مطابق یوں کہوں کہ یوں کھانے کی بجائے انہوں نے اس طریقے سے کھانے کی کوشش کی۔ اب سمجھ میں آئی بات نہیں؟ ہیلا کیا نکالا انہوں نے؟ ہیلا یہ نکالا کہ بھئی ہم سنیچر کو شکار نہیں کریں گے، ہم سنیچر کو شکار نہیں کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ہم دریا میں سے ایک نالی کھود دیں گے اور ایک گہرا گڑھا بنا دیں گے، اور اس میں کیا کرنا ہے، سنیچر کے دن جب مچھلی پانی پر تیرے گی ایک دم سطح پر، تو یہ ہماری جو نلی ہوگی اس کے اندر آ کر گڑھے میں وہ پھنس جائے گی، اور پھر ہم اتوار کے دن جا کے اس کو نکال لیں گے۔ تو یہ تو وہی ہوا، چاہے جال میں پھنساؤ چاہے گڈھے میں پھنساؤ، پھنسانا تو ہوا ہی، لیکن انہوں نے دماغ چلایا۔ جیسے آج کل لوگ سود کو جائز کرنے کے لیے دماغ چلا رہے ہیں، جیسے آج لوگ 3 طلاق کے بعد بھی بیوی کو رکھنے کے لیے دماغ چلا رہے ہیں، جیسے آج کل کچھ لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سود کو حلال کرنے کے حوالے سے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ یعنی کچھ نہ کچھ انسان اپنے دماغ سے جو ہے وہ تانے بانے بنتا رہتا ہے تاکہ اللہ کی حرام کردہ چیز اس کے لیے حلال ہو جائے۔ سن لو، خدا کی حرمت کو پامال کرنے والوں، اللہ رب العزت کی کہ غضب کو جب کوئی چیلنج کرتا ہے تو پھر قدرت اس کو دھول چٹا دیتی ہے، قدرت اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ طلاق دینے کے بعد اپنی عورتوں کو گھر میں رکھیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قیامت کی نشانی بیان کی۔ آج لوگ کر رہے ہیں بہت ساری چیزوں کو، جوا کو حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، شراب کو کا نام بدل کر کے اس کو حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نشے کی چیزوں کے نام تبدیل کر کے اس کو حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے اور آپ کے نبی، غیب داں نبی نے 1450 سال پہلے بیان کر دیا تھا کہ شراب کا بھی نام بدل بدل کر پیا جائے گا۔ آج دیکھ لیجئے وہ سب حالات ہیں۔ اللہ اکبر! تو ہوا یہ کہ ان لوگوں نے نالی نکالی، گڑھا کھودا، اور اس کے بعد پھر سنیچر کو شکار نہیں کرتے تھے اور اتوار کے دن یا کسی دوسرے دن نکال لیتے تھے۔ بنی اسرائیل میں 3 گروپ ہو گئے، ان کے اس فعل سے بنی اسرائیل میں 3 گروپ ہو گئے۔ آپ بہت دھیان سے سن لیں، مزید آپ کی توجہ درکار ہے۔ اہل ممبر بھی اگر موبائل چھوڑ کر کے سن لیں تو ان کے لیے بھی برکت کی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ رسول کے فرامین بیان کیے جائیں تو عوام اور اہل علم سب توجہ کریں۔ عوام کے لیے تو سیکھنے کی بات ہے، اہل علم اگر کوئی غلطی ہو تو اصلاح کے لیے، وہ موبائل میں لگے رہیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ برکتیں جاتی ہیں اس سے۔ تو تھوڑا سا ممبر کا بھی خیال کیا جائے، میری گزارش ہے کہ اگر تکلیف ہو تو مجھے معاف فرما دیں، لیکن اس کا خیال فرمائیں۔ ایک بار درود شریف پڑھیں آپ۔ رب صلی وسلم دائما ابدا
अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो हुआ ये कि उन लोगों ने ये करने की कोशिश की तो 3 ग्रुप हो गए। बनी इसराइल में 3 ग्रुप हो गए। नंबर 1 वो ग्रुप जो मुजरिम और पापी था, यानी बछड़ियों का शिकार करता था। नंबर 2 वो ग्रुप जो उनको मना करता था कि मत करो, अगर तुम ऐसा करोगे अल्लाह का अज़ाब आएगा, तुमने नहीं करना। और सुनो, अगर तुमने किया तो हम तुमसे ताल्लुक तोड़ देंगे। एक मुजरिम है और एक दूसरा ग्रुप है जिसको मैं आज के माहौल में ये कहूंगा कि लोग उसको कट्टर ग्रुप कहते हैं। समझाने के लिए, ये कट्टर लोग हैं, कोई भी चीज देखते तो टोकते हैं। अगर टोकने वाले दुनिया से खत्म हो जाएं तो वही अंजाम होगा जो बनी इसराइल का अंजाम हुआ। ये महफिलें भी रोकने और टोकने की महफिलें, वरना अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का मतलब क्या है? तो बनी इसराइल के 3 ग्रुप हुए, शिकार करने वाला मुजरिम, मना करने वाला हक गो ग्रुप, नहीं करना वरना तुमसे ताल्लुक तोड़ देंगे, ना सलाम करेंगे ना कलाम करेंगे। तफसीर उठा करके देखें। एक दूसरा ग्रुप था, बीच वाला ग्रुप। ये ग्रुप हमेशा खतरनाक रहा है। बीच के लोग हमेशा खतरनाक रहते हैं, ये बात अच्छी तरह याद रखना। कहीं भी बिचौले कभी बेहतर नहीं होते। इसीलिए दुनिया में एक मोमिन है, एक काफिर है और उसके बीच में मुनाफिक है। देखिए, अल्लाह ने मोमिन की शान बयान की, चंद आयतों में बयान हो गई। काफिर की मुजम्मत की, चंद आयतों में बयान हो गई। लेकिन मुनाफिकीन के लिए 17 आयतें बयान की गई, क्योंकि ये थे बिचौले। ये तबका बड़ा, हर दौर में ये तबका बड़ा खतरनाक रहा है। मुजरिम है और मुजरिमों के साथ लड़ाई करने वाले डट के खड़े, और बीच के लोग हैं, हम तो शिकार नहीं करेंगे, हम शिकार नहीं करेंगे, लेकिन इनको मना भी नहीं करेंगे, इनसे सलाम भी करेंगे, कलाम भी करेंगे और बातें भी करेंगे। अगर आप इनको समझ ले तो इनको आप सुलह कुल्ली का भी नाम दे सकते हैं, अगर समझने समझाने के लिए कहें तो। ये बीच का ग्रुप है। अब हुआ क्या, ये जो ग्रुप था जो मना कर रहा था, इस ग्रुप ने कहा कि अगर तुमने नहीं माना तो बातचीत बंद। और जो बीच का ग्रुप था उससे भी कहा, तुम भी ये सब कर रहे हो, मुजरिमों के साथ उठते बैठते, उनकी हिम्मत बंधाते हो, उनका बाइकाट नहीं करते, तुम भी उधर ही जाओ, हम तुमसे भी बातचीत बंद करते, सलाम कलाम बंद करते। बज़ाहिर ये चीजें तकलीफ दे मालूम होती है, लेकिन ये भी अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का एक हिस्सा है कि मुजरिमों को पनाह न दी जाए, पहले मुजरिमों को समझाया जाए, और अगर मुजरिम नहीं मानते हैं तो फिर उनका बाइकाट किया जाए, उनको समाज के अंदर जो है एक हकीर नजर से देखा जाए, ताकि दूसरों के लिए इबरत हो जाए। क्या हुआ फिर? कुरान मुकद्दस की बात है, मैं तफसीर से आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ। हुआ क्या, दोनों ग्रुप अलग हो गए, ये ग्रुप अलग हो गया। उन लोगों ने इनके दरमियान जो है एक दीवार कायम कर दी, दोनों को अलग कर दिया। बीच का ग्रुप शिकार नहीं करता था, शिकारियों को मना भी नहीं करता था, जुर्म करता भी नहीं था, जुर्म करने वालों को रोकता भी नहीं था। और फिर दीवार उठ गई, रोजाना एक दूसरे की आवाज सुनते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि अहले हक का ये ग्रुप जो मुखालिफत पे डटा था, जो लोगों को डांट रहा था, इस्लाह कर रहा था, समझा रहा था, नहीं मानने पर जो है उनको अलहदा कर दिया था, सलाम कलाम बंद कर दिया था। एक दिन उन्होंने देखा कि दीवार के पीछे से कोई आवाज नहीं आ रही है, तो उन्होंने कान लगाया, कोई आवाज नहीं आ रही थी। जब उन्होंने दीवार पर चढ़ के देखा तो क्या देखा कि वो सब के सब सूअर और बंदर की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। उनकी शक्लें सूअर और बंदर की हो गई है, और उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कलाम नहीं कर सकते थे। दोनों ग्रुप को सूअर और बंदर बना दिया गया। आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, सुन्नी इज्तिमा में आने वालों मुझे बताओ, अल्लाह अकबर, कि वो ग्रुप तो जो मछली का शिकार करके अल्लाह की हदों को तोड़ रहा था, उसको सूअर और बंदर बना दिया गया। बात समझ में आती है, लेकिन दूसरा ग्रुप तो मुजरिम नहीं था, फिर उसको सूअर और बंदर क्यों बनाया गया? तो उसकी वजह यह है कि वो लोग शिकार नहीं करते थे, लेकिन शिकार करने को बुरा भी नहीं समझते थे, इसलिए वो भी बराबर के मुजरिम करार दिए गए। और जब बराबर के मुजरिम करार दिए गए तो हालत ये हुई, जो अंजाम मुजरिमों का हुआ वही अंजाम मुजरिमों के साथ उठने बैठने वालों
والوں کا, ان سے دوستی رچانے والوں کا, ان کے فعل پر مذمت نہ کرنے والوں کا بھی ہوا. اب آپ سے پوچھتا ہوں, وہ تھے کون؟ وہ بنی اسرائیل تھے, یعنی اولاد پیغمبر تھے. اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ اپنے آپ سے محبت نہیں, اپنے آپ سے خلوص نہیں, اپنے آپ سے پیار نہیں, اپنی آخرت سے محبت نہیں. مسلمانوں بتاؤ, اگر اللہ کی منع کردہ چیز کو بنی اسرائیل اولاد پیغمبر کریں تو اللہ ان کو سور اور بندر کی شکل دے دیتا ہے. اللہ اکبر. ہمارا کیا انجام ہے؟ اور پھر ہم تو بیچ والا گروپ بھی بنے ہوئے ہیں. دیندار طبقہ اکثر بیچ کا گروپ بنا ہے کہ وہ گناہ تو نہیں کرتا لیکن گناہ کرنے والے کو روکتا بھی نہیں ہے, ان کو ٹوکتا بھی نہیں ہے. کیا آپ نے نہیں سنا؟ آپ مثال کے طور پہ دیکھیں, بہت سارے گناہ کبیرہ ہم دیکھتے ہیں لیکن روکنے کی کوشش نہیں کرتے, ٹوکنے کی کوشش نہیں کرتے. مثال کے طور پر نشے کو ہی لے لیجئے. اللہ اللہ, نشہ سماج میں عام ہو رہا ہے, یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے بدلے جائیں گے, ان کے چہرے بھی بندر اور سور کی طرح کیے جائیں گے. اور یہ بھی فرمایا, راتوں رات ان کے مکان زمین میں دھسا دیے جائیں گے. اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, راتوں رات ان کے مکانات زمین کے اندر دھسا دیے جائیں گے. آقا فرماتے ہیں, قبروں میں ان کی شکلیں سور اور بندر کی طرح کر دی جائے گی. اصحاب مصطفیٰ نے پوچھا, یا رسول اللہ, جن کے گھر راتوں رات زمین میں دھس جائیں گے, جن کی شکلیں سور اور بندر کی طرح کر دی جائے گی, وہ کون لوگ ہوں گے؟ کیا وہ کلمے کے منکر ہوں گے, یعنی وہ مسلمان نہیں ہوں گے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا, کلمہ بھی پڑھیں گے, قرآن کو اللہ کی کتاب بھی کہیں گے, محمد الرسول اللہ کو اللہ کا نبی بھی کہیں گے, اس کے باوجود بھی ان کے گھر راتوں رات زمین میں دھسا دیے جائیں گے اور ان کے چہروں کو قبروں میں تبدیل کر دیا جائے گا. پوچھا وہ کون ہوں گے؟ فرمایا وہ میوزک بجاتے ہوں گے, وہ میوزک میں مبتلا ہوں گے, موسیقی میں مبتلا ہوں گے, ناچ گانوں میں مبتلا ہوں گے, اور فرمایا شراب کا نام بدل بدل کر کے پیئیں گے. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا, اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ فیس بک گروپ پر ضرور شیئر کر دینا تاکہ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے. اللہ حافظ.